باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیر دی تھی دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے دن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا بعض ان کاموں کی وجہ سے جو ان سے ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت تحمل والے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بڑی تفصیل سے ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور ان میں سے بہت سارے حضرات مدینہ منورہ کی طرف رخ کر گئے تھے۔ ان میں سے ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا، اور یہ وہ مظلوم شخص ہیں کہ جن کو ایک طبقہ آج تک بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس کام کا موجد رافضیوں کا سربراہ عبداللہ بن سبا مصری یمنی یہ شخص ہے جو یہودی تھا اور کلمہ پڑھ کے بظاہر اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اور پھر مصر کے اندر اس نے خاص طور پر اس مہم کا آغاز کیا۔ یہ زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو ان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا۔ ایک بڑی طویل روایت ہے جس کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو جب کوئی بزرگ شخصیت آتی ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگ ان کے گرد جمع ہوتے ہیں، ان سے واعظ و نصیحت لیتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے علمی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بڑی شخصیت تھے، چنانچہ بہت سارے لوگوں کا جمکٹا ان کے گرد جمع تھا، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، کہیں اللہ والوں سے ملاقات ہو، اس ماحول میں جانے کا اتفاق ہو تو کچھ وقت ان کے پاس صرف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دلوں کو نور میسر ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے۔ تو بہرحال مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کا نام تو سنا ہوا ہے لیکن پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت عثمان یہ اچھے آدمی تھے یا برے آدمی تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو اس امت کی تیسرے نمبر کی شخصیت ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے چند سوال ہیں کہ ان کو یہ بزرگی تیسرے نمبر والی کیسے میسر آ سکتی ہے۔ ان میں سے پہلا سوال اس نے کیا کہ کیا سب سے پہلی جنگ جو بدر میں پیش آئی اس میں وہ شریک تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور دوسرا سوال کیا کہ کیا وہ احد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں میں شامل نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ اور تیسرا سوال اس نے کیا کہ حدیبیہ کے اندر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت بھی وہ شریک نہیں تھے۔ تو اپنی طرف سے اس نے فاتحانہ نعرہ لگایا اور اٹھ کر جانے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کے دامن سے پکڑ کر کھینچ لیا اور کہا کہ یہ تو تمہارے سوال تھے، اب ان کے جواب بھی سنتے جاؤ۔ چنانچہ جو سب سے پہلی جنگ تھی بدر کی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں۔ چنانچہ اسی بیماری میں پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب بدر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انتقال ہو چکا تھا، پھر آپ نے ہی جنازہ پڑھایا اور کفن دفن میں شریک ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میری بیٹی بھی ہیں اور تمہاری بیوی بھی ہیں، اس لیے تم ان کی تیمارداری کرو اور تمہیں وہی اجر ملے گا جو بدر میں شریک لوگوں کو ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں مال غنیمت کو تقسیم کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پورا حصہ عنایت فرمایا، جو علامت تھی اس بات کی کہ یہ باقاعدہ جنگ میں شریک رہے ہیں، اور جو مقام اور مرتبہ باقاعدہ جنگ میں شریک لوگوں کا ہے وہی ان کا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات کی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی ہے، تو اس لیے وہ تو شریک ہی تھے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ وہ شریک نہیں تھے تو یہ تو کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتا، سراسر عناد اور بغض کی بات ہے۔ باقی رہا مسئلہ احد کا، تو قرآن پاک میں پیچھے بھی گزر چکا ہے اور یہاں پر اس آیت میں بھی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کر چکے ہیں تو پھر کسی اور کو نئی عدالت لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض بھی نہیں بنتا۔ ابھی تو اتنے کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اعلان کیا ہے، تو تب قوم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اعلان نہ کیے ہوتے تو تب کیا عالم ہوتا۔ اور باقی رہا مسئلہ تیسرا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ اتنا سوال تو باقی رہا، لیکن یہ بیعت ہوئی کیوں تھی اس کی تہ میں کوئی بھی نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کر، تاکہ ان سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کے لیے وہاں گئے، وہاں سے خبر نکل آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت کی تھی، اور اسی بیعت پر صحابہ اکرام کو پھر بیعت رضوان کا ثواب حاصل ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور پھر بیعت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رکھا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے بیعت ہے، کہ وہ بھی گویا کہ ہمارے اس جنگ میں باقاعدہ شریک ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہاتھ بہتر تھا یا ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کریں، یہ زیادہ ان کے لیے باعث فضیلت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ باعث فضیلت ہے جو کسی بھی صحابی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو اتنی کھلی کھلی فضیلتوں کا انکار کر کے اس میں سے اعتراض نکال کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کھڑے کرنا یہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ آج تک لوگ ان پر اعتراض سے باز نہیں آتے۔ تو ان کے فضائل پر کچھ تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ العزیز مزید عرض کر کے پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔